السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذکر کے اختتام پر میں نے بتایا تھا کہ بدری صحابہ کا ذکر تو اب ختم ہوا، لیکن بعض صحابہ جن کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کی کچھ باتیں یا تفاصیل بعد میں سامنے آئی ہیں، جنہیں یا تو میں کسی وقت بیان کروں گا یا جب اس کی اشاعت ہوگی تو اس میں آ جائیں گی۔ بعض لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا اس تاریخ کو سن کر، خطبات میں بھی حصہ بیان ہو جائے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسے بھی چند خطبات میں بیان کر دوں تاکہ اس ذریعے سے بھی لوگوں کو علم میں یہ باتیں آ جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں۔ بہرحال اس ضمن میں پہلا ذکر حضرت حمزہ کا ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کے بہت پیارے تھے، جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف باتوں اور حضرت حمزہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ اس وقت کیا رد عمل تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہو سکتا ہے بعض باتیں اجمالاً دوبارہ بھی دہرائی جائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمزہ نام بہت پسند تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے پوچھا ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حمزہ بن عبد المطلب کے نام پر رکھو، جو کہ مجھے سب ناموں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت حمزہ کی ازواج اور اولاد کے متعلق طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کی ایک شادی ملہ بن مالک جو کہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے ان کی بیٹی سے ہوئی، جن سے یعلا اور عامر پیدا ہوئے۔ اپنے بیٹے یعلا کے نام پر ہی حضرت حمزہ کی کنیت ابو یعلا تھی۔ حضرت حمزہ کی دوسری زوجہ حضرت خولہ بنت قیس انصاریہ سے حضرت عمارہ کی ولادت ہوئی، جن کے نام پر حضرت حمزہ نے اپنی کنیت ابو عمارہ رکھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک شادی حضرت اسماء بنت امیس کی بہن حضرت سلمہ بنت امیس سے ہوئی، جن کے بطن سے ایک بیٹی حضرت امامہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہی امامہ ہیں جن کے بارے میں حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم میں نزاع ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ حضرت امامہ اس کے پاس رہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ فرمایا تھا، کیونکہ حضرت امامہ کی خالہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ حضرت حمزہ کے بیٹے یعلا کی اولاد میں عمارہ، فضل، زبیر، عقیل اور محمد تھے، مگر سب فوت ہو گئے اور حضرت حمزہ کی نہ ہی اولاد زندہ رہی اور نہ ہی نسل چل سکی۔ حضرت حمزہ کی بیٹی امامہ کے متعلق حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ عنہ کے جس نزاع کا ذکر آیا ہے ابھی، اس کی تفصیل بخاری میں اس طرح آئی ہے۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تو اہل مکہ نے اس بات سے انکار کیا
کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے دیں۔ آخر آپ نے ان سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ مکے میں آئندہ سال عمرے کو آئیں گے اور 3 دن تک ٹھہریں گے۔ جب صلح نامہ لکھنے لگے تو وہ جس طرح کہ لکھا ہے کہ وہ شرطیں ہیں جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ مکہ والے کہنے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کو کبھی نہ روکتے، بلکہ یہاں تم محمد بن عبداللہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ آپ نے علی سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ علی نے کہا ہرگز نہیں مٹانا، اللہ کی قسم میں آپ کے خطاب کو کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا کاغذ لے لیا، اور آپ اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے یوں لکھا یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد بن عبداللہ نے ٹھہرائیں، مکے میں کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے سوائے تلواروں کے جو نیاموں میں ہوں گے، اور مکے والوں میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے، کسی کو بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے اگرچہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہے، اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہیں روکیں گے اگر وہ مکے میں ٹھہرنا چاہے۔ خیر جب معاہدے کے مطابق آپ آئندہ سال مکے میں داخل ہوئے اور مدت ختم ہو گئی تو قریش حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مقررہ مدت گزر چکی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت حمزہ کی بیٹی آپ کے پیچھے آئی جو پکار رہی تھی کہ اے چچا اے چچا۔ حضرت علی نے جا کر اسے لے لیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ علیہ السلام سے کہا اپنے چچا کی بیٹی کو لے لیں۔ انہوں نے اس کو سوار کر لیا۔ اب علی، زید اور جعفر حمزہ کی لڑکی کی بابت جھگڑنے لگے۔ علی کہنے لگے کہ میں نے اس کو لیا ہے اور میرے چچا کی بیٹی ہے، اور جعفر نے کہا میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اور زید نے کہا میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس رہے، اور فرمایا خالہ بمنزلہ ماں ہے، اور علی سے کہا تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، اور جعفر سے کہا تم صورت اور سیرت میں مجھ سے ملتے جلتے ہو، اور زید سے کہا تم ہمارے بھائی ہو اور دوست ہو۔ علی نے کہا کیا آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دودھ بھائی کی بیٹی ہے، میں اس کا چچا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ان واقعات میں حل ہو جاتے ہیں۔ بعض وقت عام مقدمے آتے ہیں کہ خالہ کے پاس کیوں جائے، نانی کے پاس کیوں جائے، تو یہ فیصلے ہو گئے یہاں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے متعلق روض العنف میں لکھا ہے کہ ابن اسحاق کے علاوہ بعض نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق ایک بات کا اضافہ کیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر غصہ غالب آ گیا اور میں نے کہہ دیا، یعنی جو اپنے لونڈی کے کہنے پہ جو سارا واقعہ ہوا ہے وہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، بعد میں مجھے ندامت ہوئی کہ میں نے اپنے آباء و اجداد اور قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور میں نے اس عظیم معاملے کے متعلق شکوک و شبہات میں اس طرح رات گزاری کہ لمحہ بھر سو نہ پایا۔ پھر میں خانہ کعبہ کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کی کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو حق کے لیے کھول دے اور مجھ سے شکوک و شبہات کو دور کر دے۔ میں نے ابھی دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ باطل مجھ سے دور ہو گیا اور میرا دل یقین سے بھر گیا۔ پھر صبح کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تمام حالت بیان کی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثبات قدم بخشے۔ حضرت عمار بن ابو عمار سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ انہیں جبریل علیہ السلام کی حقیقی شکل میں دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر اب بیٹھ جاؤ اگر تم چاہتے ہو تو۔ راوی کہتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی اس لکڑی پر اتر آئے جس پر مشرکین طواف کے وقت اپنے کپڑے ڈالا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو،
جب انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان یعنی جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کی مانند ہیں، پھر وہ غشی کی حالت میں گر پڑے۔ زبرجد بھی قیمتی پتھر ایک ہے، اس کو کہتے ہیں جو زمرد سے مشابہت رکھتا ہے۔